درس قرآن کا 220 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق پڑھنے سے پہلے چھوٹے سے درس سے فیضیاب ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 245 میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا، پس دگنا کرے اس کو واسطے اس کے دگنا بہت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے، سوالیہ انداز میں کہا کہ کوئی ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، پھر میں اس کے جو ہے اس کو دگنا اسے دوں، پھر دگنے سے دگنا دوں کر دوں اس کے مال کو، اور اسے اس کا اچھا بدلہ دوں، دگنا کر کے پھر اس سے بھی دگنے کا دگنا کر کے اسے دوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص ابو الدغداغ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک باغ جس میں کھجور کے 600 درخت تھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اب کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا۔ اس نے جو اپنی جو کمائی کا ذریعہ تھا 600 باغ، وہ اللہ کی راہ میں اسی وقت جب آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ تعالیٰ، آپ کے جو صحابہ کرام تھے، جب بھی جو بھی آیت گزرتی آتی وہی نازل ہوتی تو اسی وقت وہ اسے عملی جامہ پہناتے، حکم الہی بجا لاتے اور کوئی ہی حجت نہ کرتے، بلکہ اسی وقت جو ہے اس پر جو ہے عمل پیرا ہوتے۔ یہ قرض حسنہ جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرے اور اس میں ریاکاری، کسی کو ستانے، اس پر احسان رکھنے کا جذبہ کار فرما نہ ہو۔ ایسے حرض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیا ہے کہ جب مجھے کوئی کسی کو اللہ کے راستے میں کسی کی امداد کرے گا تو میں جو ہے اسے جو ہے یہ اس نے مجھے حسنہ قرض دیا، بہترین قرض یہ میری طرف اس کا ہو گیا تو میں اسے دگنے سے دگنا دوں گا، اسے عنایت کروں گا۔ پھر آگے فرمایا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تعالیٰ بند کرتا ہے، روزی تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، اور طرف اسی کی پھرے جاؤ گے تم۔ یہ جو آج لوگ جو ہیں حاسد سے کسی کو کھاتے پیتے دیکھ نہیں سکتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی وہ نہیں کہ حسد سے یا تعویذوں سے یا پھوکوں اپنیوں سے جو ہے رزق کسی کا بند نہیں کر سکتے۔ وہ سخت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وعید، سخت کبیرہ گناہ کے جو ہے مرتکب ہوں گے، جو کہ
کسی کا تویزوں کے ذریعے یا پھوکوں کے ذریعے رزق بند کریں اور اس کا کھاتے پیتے دیکھ کر جو ہے حسد میں مبتلا ہوں. اور یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، ہمیں حق ہے کھانے پینے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کا، تو دوسرے کو کیوں نہیں حق. یہ تنگ نظری جو ہے معاشرے میں دور ہونی چاہیے. ہر تیسرا بندہ اس کا شکار ہے. یہ کالم بھی میں نے حسد کے لکھے ہیں. تو یہ جو ہے حسد ہماری زندگیوں سے اگر ختم ہو جائے تو ہماری زندگیاں بہترین اور خوبصورت ہو جائیں، ادھر ہی جنت بن جائے. اگر حسد ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے، کوئی ایک دوسرے سے حسد نہ کرے، تو ادھر ہی جنت بن جائے، ہماری زندگیاں خوبصورت جنت کا نمونہ بن جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہی بند کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں رزق، اور میں ہی کشادہ کرتا ہوں، میں ہی اس کا کرنے والا ہوں. کوئی اور کون بندہ کی مجال ہے کہ وہ کسی بندے کا رزق تویزوں سے تنگ کرے یا اپنے حسد سے تنگ کرے، دل میں حسد لائے اسے کھاتے پیتے دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری طرف ہی تم لوگوں نے لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں اچھی طرح اس بات کا جو ہے مطلب پوچھوں گا کہ یہ دنیا میں ایسے برے عمل کیوں کما کر آئے ہو. پھر یہ آج جب نازل ہوئی تو مکہ کے مشرکین تھے جو، وہ کہنے لگے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق، یہ آل عمران کی 181 آیت ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے کہنا شروع کر دیا. یہ سنیے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِي قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. البتہ تحقیق سننا اللہ نے بات، کہنا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں بے شک اللہ تو فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں، ہم غنی ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے متعلق، میں نے بات ان کی آسمانوں میں سن لی ہے. کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے جب کہا کہ قرض حسنہ دو مجھے، تو کسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو یہ مجھے قرضہ حسنہ دینا ہے، جو کہ میں اس کا پھر تمہیں جو ہے دگنا سے دگنا کر کے دوں گا، تمہارے مالوں میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن لی آسمانوں میں، اور کہا انہوں نے مشرکوں اور کفار مکہ نے کہ بے شک ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. اب ہم جلدی سے لکھتے ہیں جو کچھ کہا انہوں نے، اور مار ڈالا ان کا پیغمبروں کو ناحق، اور کہیں گے ہم چکھو عذاب جلنے کا، قیامت کے دن پھر ہم انہیں جلنے کا عذاب جو ہے چکھائیں گے. جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے، استغفر اللہ. تو اللہ کی راہ میں جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا جو ہے بہترین عمل ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے ان سے کنارہ کشی کی، تو ان کا جو میں نے دنیا میں ہی دیکھا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، بچتے ہیں 100 روپیہ مسجد میں دینے سے، یہاں جو ہے ویسے ہی کسی کو کوئی ملازمہ ہے، کوئی کچھ ہے، تو ان دل کھول کے دینا چاہیے. پھر اللہ بھی دل کھول کے ایسے لوگوں کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دو گے فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کہ میں تمہارے مالوں میں کمی نہیں کروں گا، مگر بلکہ میں نیتوں کے مطابق اگر میری رضا کے لیے جو مال دیا ہوگا، میری شنودی کے لیے دیا ہوگا،
خالص دل میں میری جو ہے شنودی ہوگی، رضا ہوگی، تو میں اس کو دگنا کروں گا، پھر دگنے سے دگنا بھی کروں گا۔ دگنے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر دگنا کروں گا، بہت دگنا کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی جذبے سے اللہ کی راہ میں دیجیے تاکہ معاشرہ جو ہے برائیوں سے بچ جائے۔ چور ڈاکو جو ہیں اسی لیے پیدا ہوتے ہیں جب انہیں جو ہے ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ایسے ہی جنہیں اللہ نے عنایت کیا ہے وہ انصاف سے لوگوں کو دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے غریبی کا نظام ہی اسی لیے رکھا ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ ہمیں رزق دیا ہے، تو کیا ہم اس میں سے دیتے ہیں لوگوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو۔ تو ایک اسی سلسلے میں واقعہ یاد آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یتیم بچہ رو رہا تھا، تو آپ نے اس سے وجہ رونے کی پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرے پاس جو ہے عید پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ تو آپ اسے گھر لے گئے اور کہا کہ عائشہ تیری ماں ایسے اور میں تیرا باپ ہوں، تو اسے کپڑے پہنائے اور اچھا جو ہے کھانا کھلایا۔ تو یہ عمل ہمیں اپنے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی سے ملتا ہے۔ ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی مستحق ہوں انہیں خوش دلی سے دیں، نہ کہ یہ دل میں تنگی کریں کہ تم نے روز ہی یہ کام بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں ضرورت ہے اس چیز کی، روز ہی ضرورت ہے ہم سے۔ ہمیں روز اللہ تعالیٰ سے ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں، تو جو اس کے بندے ہیں انہیں بھی روز ضرورتیں پڑ سکتی ہیں۔ تو دل میں ملال نہیں لانا چاہیے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر دینا چاہیے، خوشنودی سے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے دینا چاہیے، دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فَتَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس پھسلایا ان کو ساتھ فریب کے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةِ، پس جب چکھا درخت سے، بدت لہما، ظاہر ہو گئی واسے ان دونوں کے، سوءتہما، شرمگاہیں ان کی، وطفقا، اور شروع کیا یحصفانی، کہ ڈانگتے تھے، علیہما، اوپر اپنے، من ورق الجنتی، جنت کے پتوں سے، وناداہما، اور پکارا ان کو، ربہما، رب ان کے نے، علم انہاکما، کیا نہ منع کیا تھا میں نے، ان تلکم الشجرتی، اس درخت سے، وَقُلْ لَكُمَا، اور کیا ان شیطانہ، اور کیا نہ کہا تھا میں نے واسطے تمہارے، بے شک شیطان لکما، واسطے تمہارے، عدو مبین، دشمن ہے ظاہر۔ تو پھر ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کلمات سکھائے تھے، انہوں نے وہ کلمات دعائیہ پڑھے، ماں حوا نے اور بابا آدم نے، قال ربنا، کہا اے رب ہمارے، پھر دعا کی دونوں نے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ظلم کیا ہم نے جانو اپنیوں پر، وان لم تغفر لنا، اور اگر نہ بخشے گا تو ہم کو، وترحمنا، اور نہ رحم کرے گا تو ہم پر، لنکونن من الخاسرین، البتہ ہو جائیں گے ہم نقصان پانے والوں میں سے۔ قال، فرمایا سبحان اللہ تعالیٰ نے، قال اہبطوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، بعض تمہارے واسطے بعضوں کے، عدو، دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور واسطے تمہارے بھی زمین کے ٹکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے طرف ایک مدت تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بعض تمہارا واسطے بعض کے دشمن ہوگا، جب دنیا میں تمہاری رہائش ہوگی تو ایک دوسرے کے جو ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے الفاظ
बामैनी है और ऐसे ही हैं लोग, लगता ही नहीं है कि कोई एक दूसरे का हमदर्द है या प्यार है या मोहब्बत है, कुरान पाक है, ये इससे भी दिल जो है मनवर नहीं हुए, कशादगी नहीं आई। दिल से पढ़ते हों तो अल्लाह के डर भी हो, खौफ हो, तकवा हो, परहेजगारी हो, तो ज़रूर मैं कहती हूँ कि ये नूर ज़रूर दिलों में दाखिल होगा और किसी को हम अपना दुश्मन नहीं जानेंगे। हमारी वालदा इधर ही, उनकी ये अल्फाज याद आ गए। फिर अपने बच्चों को भी बताया कि उनके अल्फाज वो कहते थे कि हम कोई हमारा दुश्मन है तो जो है हम किसी के दुश्मन नहीं, तो अपनी जो नीयत है अच्छी रखनी है, उस को जो है उसकी नीयत का पाएगा और तुम अपनी नीयत का जो है अल्लाह से पाओगे। अपनी नीयत जो ख़राब नहीं करनी। तो हमने अपनी ये पल्ले से बांध दी हुई है अपनी वालदा की नसीहत। किसी को जो है दिल में बुरा नहीं हम जानते, अपने जो है ज़िक्र ज़कार में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ज़िक्र ज़कार जो है दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शता है और अपने में बिज़ी रखता है। तो बिज़ी ज़िंदगी रहती है अगर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत, और अपने में तकवा इख्तियार कर लें तो दिल मनवर हो जाते हैं। किसी को किसी का दुश्मन है फिर कोई नहीं रहता। काला फ़िया तहजौना व फ़िया तमूतूना व मिन्हा तुखरजून, कहा बीच उसके जियोगे तुम और बीच उसके मरोगे तुम और इसी से निकाले जाओगे तुम। या बनी आदमा, ए बेटो आदम के, कद अनजलना तकीक उतारा हमने, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, लिबासन पहनावा जो वारी के ढांकता है, सुअतिकुम शर्मगा तुम्हारी को, वरीशन और पहनावा जीनत का, व लिबास तकवा और पहनावा बचाव का और पहनावा तकवा का, परहेजगारी का, ज़ालिका खैरुन जो बेहतर है, ज़ालिका ये मिन आयातिल्लाही आयात अल्लाह ताला की से है, लअल्लहुम यज़क्करून ताकि वो नसीहत पकड़े। या बनी आदम, आए बेटो आदम अलैहिस्सलाम के, ला यफ्तिनन्नकुम शैतानु, ना बहकावे तुमको शैतान, कमा अखराजकुम अबावाइकुम मिनल जन्नती, जैसा कि निकाल दिया उसने माँ बाप तुम्हारे को बहिश्त से, यंज़िहु अन्हुमा उतार लेता था उनसे, लिबासहुमा लिबास उनका, लियुरियहुमा ताकि दिखलावे उनको, सुअतिहिमा शर्मगाहें उनकी, इन्नहु यराकुम बेशक वो देखता है तुमको, हुआ वो व कबीलुहु और कबीला उसका, मिन हैसु ला तरौनहुम जहाँ से नहीं देखते तुम उनको। शैतान जो है एक ही नहीं है बल्कि उसका भी जो है कुंबा कबीला है। वो जब बुराइयों के लिए जो है, जैसे उसने कहा था कि मैं तेरे बंदों के आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, तो वो अपने जो कुंबा कबीला है जो उसका, उसको जब भेजता है बुराइयाँ जाओ जाके पे लगाओ लोगों को, किसी पे जुए के पे, किसी को शराब पे, किसी को बदकारी पे, और किसी को जो है जो मियाँ बीवी का जो जुदाई का वो किसी में डालना एक राई के दाने के बराबर भी, तो वो जो है उस शैतान का जब करिंदा जब आता है सबको बताता है, मैंने ये, उसके करिंदे बताते हैं मैंने ये किया, किसको जुए पर शराब पर लगाया, बदकारी पर लगाया, जो ये कहता है मियाँ बीवी की जुदाई डाली है, तो वो उसे उठ के शैतान जो है बड़ा वो ही जो अबलीस है उसे जो है गले से लगाता है कि तूने सबसे बड़ा जो है अमल करके आए हो, तो ये बहुत ही कबीरा गुनाह है। किसी की मियाँ बीवी की राह के दाने के बराबर भी जो है
برائی نہیں برا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ان میں کسی قسم کا جو ہے بھال آئے۔ تو اس سے کنارہ کشی ہمیں جو ہے معاشرے میں اس برائی سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک کیا ہم نے شیطانوں کو دوست واسطے ان لوگوں کے کہ نہیں مان لاتے۔ وَإِذَا فَعَلُوا، اور جس وقت کے کرتے ہیں فاحشۃ بے حیائی، قالوا کہتے ہیں وجدنا پایا ہم نے تو کہتے ہیں پایا ہم نے۔ تو آئیے اب تشریح جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دعا کی طرف۔ شیطان نے بابا آدم اماں حوا کو دھوکے سے پھسلایا کہ اس درخت سے اس لیے منع تم کیے گئے ہو تھا کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنا جنت سے تم محروم ہو جاؤ، اور اپنی خیر خواہی کی ان دونوں کے آگے قسمیں کھائیں۔ وہ دونوں اس کے فریب کے دھوکے میں آگے اور گندم کا دانہ یا درخت کا پھل چکھ لیا تو بہشتی لباس جو ہے اتر گیا، نہ ان ہاتھوں اور پاؤں کے نشانی کے طور پر رہ گیا۔ اپنی شرمگاہیں پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ میں نے اس درخت سے کھانے کو تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، جو ہے وہ تم سے حسد کرتا ہے اور تمہیں حسد سے جو ہے کھلا تمہارا دشمن ہے اور تمہیں حسد سے نقصان پہنچائے گا، لیکن تم جو ہے اس کے بہکاوے میں فریب میں آگے۔ تو جو ہے کہا قال ربنا ظلمنا، پھر دونوں آدم حوا اور بابا آدم اور اماں حوا نے اپنے رب سے بخشش و رحم کی دعا کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو پھر دعا جو ہے شرف قبولیت فرمائی گئی۔ فرمایا جنت سے اتر کر زمین پر جا بسو، اسی میں زندگی بسر کرو گے اور وہیں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ تمہارے جسموں کو چھپانے کے لیے میں نے لباس اتارا ہے جو سجاوٹ کا بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لباس زیبتن کرنا پرہیزگاری کا، اور لباس تقویٰ۔ کیا آج جو ہے ہمارے بچی اور خواتین جو ہے انہوں نے لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی کو ماننا ہے، لباس تقویٰ کا پہننا ہے، پرہیزگاری کا پہننا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے تو جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا لباس تو پہننا ہی نہیں، ناٹیاں پہن کے گھوم رہی ہیں، بغیر دوپٹے کے سر سینے ڈھانکنے کا حکم تھا، اپنی زینت چھپانے کا حکم تھا۔ تو اس کو جو ہے سر عام جو ہے کھلی جو ہے جسے جو ہے بے حیائی اور فحاشی کہی جائے، سراسم ایسے گھوم رہی ہیں یا دوپٹے ہیں سروں میں، اور جسم بھی جو ہے آدھے جو ہے سارے ننگے نظر آ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو انہوں نے ایسا اللہ تعالیٰ کی لباس التقویٰ، جو اللہ نے تقویٰ کا لباس اتارا ہے پرہیزگاری کا، اس نصیحت پر عمل ہی نہیں کیا، انہوں نے تقویٰ کا لباس پہننا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے شرم و حیا کا، جو ہے اپنی زینتیں چھپانے کے لیے، تو ہم جو ہے اس تقویٰ والے لباس کو جو ہے اختیار کریں اور اپنی زندگیاں جو ہے احکام الہی سے سجائیں۔ تو ان آیات پر ہم جو ہے نصیحت کریں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری نصیحت کے لیے بھیجی ہے۔ اللہ سے نچوڑ لباس التقویٰ ذالک خیر، لباس تقویٰ کو بہترین لباس قرار دیا۔ کیا ہم نے آیات نصیحت احکام الہی کے مطابق بھلائی اور پرہیزگاری کا لباس زیبتن کیا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑتی ہوں، اس کا جواب چاہیے۔
تو آئیے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. عورتوں کے برہنہ ٹہنے ہیں اور سر، اور مردوں کے جو ہے ڈکے ٹہنے ہیں. کیا یہ حکم الہی کا لباس ہے؟ اس کا جواب چاہیے، آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا اور آخرت سوال دے، ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مکمل نمونہ بنا دے. اللہ سکون و اطمینان والی بنا دے، خوشی اور راحتوں والی بنا دے. اللہ یا قیوم برحمتک استغیث، یا قیوم برحمتک استغیث، یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، دریا کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں، یونس صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی سننے والے، اللہ ہمارے ادنا نچیز کی بھی فریادیں سن لے. اللہ تو جو کہتا ہے میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے مجھے لاج آتی ہے حالی بھیج دے. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. عذاب لباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفا شفا اللہ یغادر السقما. اللہ ہمیں تندرستیوں سے مالا مال فرما. اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ اس نعمت سے ہمیں سرفراز فرما. اللہ ہمیں صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما. اللہ تجھ سے صحت کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تندرستی کا سوال کرتے ہیں. اللہ تو تندرستیاں دے دے. اللہ ہمارے مریضوں کو اللہ صحت و تندرستی سے مالا مال فرما. اللہ تو انہیں اللہ صحت تندرستی و سلامتی والیاں زندگیاں دے. اللہ انہیں تندرستی و سلامتی والیاں زندگیاں دے. اللہ انہیں خیر و برکت والیاں زندگیاں دے. خیر و برکت والیاں، خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے. خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے. خیر و عافیت والیاں زندگیاں دے. شفائیں دے دے. کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز، کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز. اللہ کاملہ عاجلہ شفاؤں سے نواز. اے اللہ ہمیں اپنے بڑے کرم سے نواز. اللہ بڑے کرم سے نواز. اللہ بڑے کرم سے نواز. اللہ اپنی خاص رحمت کا سایہ ہم پہ رکھنا. اللہ اپنی خاص رحمت کا ہم پہ سایہ رکھنا. اپنی خاص رحمت کا سایہ رکھنا. اللہ تو بڑے فضل سے نوازنا. اللہ تو بڑے فضل سے نوازنا. اللہ تو بڑے فضل سے نوازنا. اللہ رحم فرما دے. اللہ تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا. اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا کر. اللہ ہمیں اور ہماری ایمان والے بہن بھائیوں کو اللہ عزیز و قارب کو اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دے. ہر و برکت والیاں روزیاں دے. ہر و برکت والیاں زندگیاں دے. ہر و برکت والیاں روزیاں دے. اللہ ہر و برکت والیاں روزیاں دے. اللہ جن کے کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے. جنہیں دیے انہیں وسعت عطا فرما. ترقیاں دے، برکت دے. اللہ پردیسیوں کو تو اپنے زمان میں رکھنا. اولاد میرے والا اپنے زمان میں رکھنا. زندگیوں میں برکت ڈالنا، صحتوں میں برکت ڈالنا، کمائیوں میں برکت ڈالنا. قدم قدم پہ آسانیاں کرنا. اللہ پردیس میں تو ولی و نصیب بن جانا. پردیس میں تو اور ولی نصیب بن جانا. اللہ تو رحم کرنا. اللہ عافیت والیاں زندگیاں دینا، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دینا. اللہ رحم فرما دینا. انما اشکو بس حسنی اللہ. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم. ربنا ہب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ ہمیں عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ سکون والیاں زندگیاں دے، اللہ عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ تو سے عافیت مانگتے ہیں، ہر چیز کی عافیت مانگتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض لا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض رب السماء وهو السميع العليم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نفع مدل میں ظفر فرما نفع مدل میں ہمارے میں نفع فرما مدارج پہ مارج پہ پنجا لب تو ولی نصیب بن جا قدم قدم پہ ثانیہ گا. ہمارے بچوں کو اللہ دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، نمازی بنا. ہمارے گھروں سے قرآن شریف اور نعت شریف کی آوازیں آئیں، شوق پیدا کر بچوں میں. اللہ تو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی اللہ تو کامیابیاں کامرانیاں دے، تو ولی و نصیب بن جانا، تو آسانیاں کر دے، تو اللہ ادارے سے کامیاب کر کے جو ہے فارغ کرنا. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ سو پیسے سے بچا، بری نگاہ سے بچا. اللہ تو ہمارا مالک بن جا. اللہ تو ہمارا زندگی کا مالک بن جا. اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا. اللہ تو فلسطین پہ رحم فرما، اس کے بچوں پہ رحم فرما. اللہ تو بہت برباد کر دے جو بچوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. اللہ تو منس و نبود کر دے. اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما. اللہ تو پھر سلطان الجوبی پیدا کر دے جو تیری جو ہے مسجد کی حفاظت کرے، آزاد کروائے. اللہ رانیوں کا تو نصرت و فتح عطا فرما. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر الخلق علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین یا رب اللہ.